میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج کی ویڈیو کا مقصد، اس کو بنانے کی وجہ اور اس مسئلے کا حل سب اللہ پاک نے سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں ارشاد فرما دیا ہے کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی سوائے اللہ کی مرضی سے، اور جو لوگ اللہ پر سچا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر ہمارے اس بات پر یقین پختہ ہو کہ ہمیں پہنچنے والی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی، چاہے وہ کسی دروازے سے ٹھوکر لگنا ہو، یا کھلی فضا میں گھومتے ہوئے کسی پرندے کا ہم پر بیٹ کر دینا ہو، یا کسی دوست رشتہ دار کی کسی عمل سے دکھ پہنچنا ہو، یا روڈ پر ایکسیڈنٹ کا ہونا ہو، یہ سب چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مشکلات اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ پاک صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی سوائے اللہ کی مرضی سے، اور آگے اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر سچا یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہی جن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اللہ انہیں وہ حوصلہ اور سکون بخش دیتا ہے کہ وہ اس مشکل سے بھی ہنستے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ کو بھلا بیٹھا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی حکمت پر، اللہ کے ہمارے زندگی کے معاملات میں اثر و رسوخ پر جسے یقین نہ ہو، وہ ان مشکلات میں پھنس کر ٹوٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، انہیں مشکلات، خوف اور غم سے گزرنا پڑے گا جیسے ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں، کیونکہ اللہ اس مشکلات سے الگ الگ کر دے گا ان لوگوں کو جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں جو کسی انسان کی زندگی مشکلات اور مسائل کو آنے سے روک دے، یہ تو آئیں گی آئیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی سچی اطاعت، اس سے خالص تعلق اور اپنا سب کچھ اسے سمجھنا۔ اللہ نے خود قرآن میں کئی بار ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اگر کوئی مشکل آپ کے کسی دوست کی طرف سے آپ کو ملے تو اس سے کیا شکوہ، جب دل اس بات پر ٹھک جائے کہ یہ سب شر اور خیر کے معاملات میرے دوست، میرے ولی، میرے مالک کی طرف سے آ رہے ہیں، تو پھر مسئلہ کیسا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں، ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، تمہارے مال و متاع کے نقصان سے، تمہاری جسمانی بیماریوں سے، بس کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ صبر بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں، میرا ولی، میرا مالک ہے، تو جو میری ہر تکلیف کو نوٹ کر رہا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر بھی مجھے ثواب دے گا، میرے گناہوں کو جھاڑ دے گا، مجھے خود سے قریب کر لے گا۔ اللہ پاک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ کوئی چیز اپنی ایک جیب میں رکھ لے اور دوسری جیب میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو وہ چیز وہاں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے اس کو جو تھوڑی بہت پریشانی فیل ہوگی، جو تھوڑا بہت تردد ہوگا، میں تو اس پر بھی ثواب دیتا ہوں۔ تو سوچ لیں، بڑی بڑی مصیبتوں پر اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ ہمیں کتنا ثواب دے گا۔ ہر مشکل جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں، اس سے مزید قریب ہو جائے، جبکہ ہم اس سے شکوے کر کے، شکایتیں کر کے خود کو اللہ کے عذاب کا مستحق کر لیتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ تسلی دیتے ہوئے اپنے بندے کو کہتا ہے کہ اور وہ کون ہے جو بے قرار دل کی دعا کو سنتا ہے اور اپنے بندے کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خدا ہے؟ میرے لیے دعا کیجیے گا اور میرے اس ولاگ کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پتہ نہیں کب کس کو کون سی بات سمجھ آ جائے اور وہ اللہ سے قریب ہو جائے اور آپ کا شیئر کرنا مقبول ہو جائے۔ شکریہ۔